وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، رجب المرجب کا مہینہ خوشخبری والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی، اور کسی مہینے میں اس امت کو اللہ نے نماز نصیب فرمائی۔ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، اور یہ وہ عالم تھا کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلایا، کہ کچھ ہی عرصہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، پھر حضور کے چچا محترم ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے۔ حضور غمزدہ تھے طائف والوں کے بارے میں، پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر غمزدہ تھے۔ حضور کے چچا محترم ابو طالب کی وفات اور پھر بغیر کلمے سے دنیا سے چلے جانا، یہ بہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا باعث بنا۔ اور پھر شام ابی طالب میں 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا بائیکاٹ ہوا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ہر قسم کا برتاؤ بند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس ماحول میں جب ایمان والے طرف جاتے تھے تو کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے
ان تمام غموں کو دھونے کے لیے، اپنے نبی کا غم مٹانے کے لیے اور دنیا پر اپنے نبی کی برتری ثابت کرنے کے لیے نہ صرف عام انسانیت پر بلکہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو برتری عطا کی، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ عام انسان کے بڑے چھوٹے امتحانات آتے ہیں، ایمان والوں پر امتحان تو آتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھی امتحان آتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بھی امتحان آتے ہیں، لیکن جو جس لیول کا ہوتا اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ان کا امتحان کے ساتھ ان کو تکالیف بھی بہت دی گئی، تو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہے جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو اتنا ہی بڑا اس کا اکرام ہوتا ہے۔ پیارے نبی ساری کائنات کے انبیاء کے امام، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، جن کے خاطر کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، ان کو تکلیفیں بھی بہت دی گئی، اور جب تکلیفیں عروج پر پہنچی اور لوگوں نے زمین پر چلنا بند کر دیا تو رب نے سوشل بائیکاٹ کا خاتمہ کروانے کے بعد اپنے نبی کو عرش پر بلوا کر تسلی دیتے فرمایا، محبوب دنیا والے زمین پر تیرا راستہ روکتے ہیں، تو میرا محبوب ہے، آج آپ کو آسمانوں کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں سوئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں سوئے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے گھر میں سوئے ہو، ام ہانی کے گھر میں سوئے ہو، لیکن وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لایا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیت اللہ سے شروع ہوا۔ بیت اللہ زمین پر ہے، بیت المعمور عرش پر ہے، آسمانوں سے اوپر۔ اس بیت اللہ میں لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا، لیکن اس سے پہلے منظر عجیب ہے۔ آج میں رب نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ جبریل کی معیت میں جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے آؤ۔ مختلف روایات ہیں، آقا بیت اللہ میں سوئے ہیں، جب کچھ سویا ہوا ہو اور پھر آقا فرماتے ہیں میں اس عالم میں تھا کہ نیم بیداری اور نیم نیند کی حالت میں تھا، جیسے انسان تھوڑا سا سویا ہوتا ہے، تھوڑا سا جاگ رہا ہوتا ہے، کہ اس عالم میں حضرت جبریل تشریف لائے۔ اب جو اس حالت میں ہو جب کوئی دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے اور تھوڑی سی نیند ہو، تھوڑا سا جاگ رہا ہو، وہ آ کر اچانک اٹھا دے تو ایسے اٹھاتا ہے کہ بازو سے پکڑتا ہے اور کھینچ کر کھا کرتے ہیں۔ لیکن آج انسانیت کو ادب بھی سکھایا جا رہا ہے۔ جبریل چھت سے آئے
جبریل کے 600 پر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پر ہمیشہ اوپر ہوا کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ میرے محبوب کو قدموں سے قدم دبا کر کے بیدار کریں، انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ بیدار کریں۔ آقا علیہ السلام کے پاؤں دبا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے، ہمارے جو تبلیغ والے حضرات ہیں جب تبلیغ میں جاتے ہیں کہ سویا ہوتا ہے ساتھی تو اس کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں، ٹانگیں دبانی شروع کرتے ہیں۔ کچھ تو ہم جیسے ہوتے ہیں ذرا اور ٹانگیں لمبی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر اور دبا لے، سکون آ رہا۔ لیکن جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں جب بھی اٹھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے تو میری نیکی کا وقت ہو گیا ہے، مجھے اٹھانے والا کوئی آیا۔ بڑوں کو جب بھی بیدار کیا جائے گا تو ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں، ان کے پاؤں دبا کر، ان کی ٹانگیں دبا کر کے بیدار کیا جائے گا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کو بیدار کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں پھر مجھے زمزم کے پانی کے پاس لایا گیا، جنت سے تھال لایا گیا تو جو سونے کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پر 70,000 فرشتے، بائیں طرف 70,000 فرشتے، سامنے 70,000 فرشتے، پیچھے 70,000 فرشتے، روایات میں آتا ہے یہ سارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبالیہ تھا۔ اب آقا علیہ السلام کا سینہ چیرا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سینے سے لے کر یہاں سے لے کر ناف تک میرا سینہ چیرا گیا، اور میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرا سینہ میرے دل نکالا گیا، نکال کر کے سونے کے تھال میں ڈالا گیا، پھر اس کے اوپر زمزم ڈالا گیا، زمزم سے اس کو دھویا گیا، اس کو چیرا گیا، اس کے اندر کچھ انوارات اور برکات اور تجلیات ڈالی گئی۔ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، پھر اٹھا کر کے واپس سینے میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کو سی دیا گیا۔ یہ اشارہ ہے آج بھی انسان کے جب آپریشن ہوتا ہے، بعض آپریشن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی جگہ کو سن کر دیا جاتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے محبوب کا سینہ شق کیا گیا اور سارے تجلیات اس میں ڈال کر کے بتا دیا گیا محبوب جس پانی سے آپ کے سینے کو دھویا گیا ہے یہ پانی بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت طاقت والا ہے۔ جو تجلیات میرے سینے میں ڈال دی گئی ہے اس رب کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب رب نے وہ تجلیات ڈال دی ہے کہ جس کے بنیاد پر رب چاہے گا تو آپ اپنے رب کے سامنے سے دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج جسمانی نہیں ہوا تھا، روحانی ہوا، خواب میں گئے۔ تو بھائی خواب میں جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن خواب میں کوئی اور بھی جا سکتا ہے۔ خواب میں جانا بڑی بات ہے لیکن کوئی اور بھی جا سکتا ہے، عام انسان بھی جا سکتا ہے۔ حقیقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر، جسمانی طور پر معراج کرایا گیا۔ آقا علیہ السلام کو جب تیار کر دیا گیا، پوچھا کہاں جانا ہے؟ آقا رب فرما رہا ہے کہ آپ آسمان پر تشریف لائے۔ کس پر چلیں گے؟ ایک براق لائیں گے، براق برق سے ہے، اور برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ اور آپ نے دیکھا کہ بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے ماحول میں سائنسدان کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں 1,80,000 فی کلومیٹر کی رفتار سے بجلی سفر کرتی ہے۔ ادھر بٹن دبایا پورے پاکستان کو۔ جب اس بجلی جو ہمارے انسانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جو اللہ نے براق بنا کر جس کو اللہ براق کہے اس کی رفتار کتنی ہو۔ آقا فرماتے ہیں
جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اور عجیب منظر یہ بھی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو اس براق پر بٹھایا گیا تو براق نے بھٹکنا شروع کیا. اور یہ براق کون سی ہے؟ فرمایا جب اس کی آنکھوں میں آنسو چل رہے تھے بھٹکنا شروع کیا. جبریل نے پوچھا خاموش ہے تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر سرتاج الانبیاء سرتاج الرسل کائنات کے دولہ امام الانبیاء سوار ہے تو کیوں بھٹک رہی ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہنے لگی یہ خوشی کا جھومنا ہے. اس سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے جبریل کو جب اللہ نے کہا جاؤ محبوب کو لو. اللہ کس پر لو؟ کہ براق پر لو. اللہ براق کہاں ہے؟ کہ جنت کی فلان چراگاہوں میں چل رہی ہے. جا کر دیکھا وہاں تو ان گنت براقیں چل رہی ہیں. ہر براق کی پریشانی کو لے کے محمد رسول اللہ. اب کس کو لے جاؤ؟ کس کا انتخاب کرو؟ ایک براق ہے جس کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں. پوچھا تو رو کیوں نہیں ہے؟ کہ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہمیں پیدا کیا ہمارے رب نے بتایا تھا زمین پر ایک نبی آئے گا اور پھر اس کو آسمان پر سایہ کرائی جائے گی اور سارے انبیاء کا سردار ہوگا. کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے میں اس وقت سے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہوں اللہ وہ براق میں ہی بن جاؤ کہ میرے اوپر تیرا نبی سواری کر کے آسمان پر آ جائے. جبریل نے کہا لگتا ہے تیرا انتخاب ہوگا. آج جب یہ براق کی آنکھوں میں آنسو ہے بھٹکنا شروع ہو گئی. پوچھا کیوں؟ کہا آج خوشی کا جھوم ہے. ہزاروں سال انتظار کس نے کی. آج مجھ میں میرے نبی سوار ہوں گے اور پھر منظر بھی عجیب ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے براق کو دیکھا یہ گدھے سے تھوڑی بڑی تھی خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی سفید رنگ کا براق تھا خوبصورت جسمانی حیت تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب براق چلنے لگی تو مٹی نے رونا شروع کر دیا. زمین میں لپٹ گئے پاؤں سے. آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہوا؟ یا اللہ آج آپ کے نبی زمین سے آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں. کل تو آسمان مجھ پر فخر کرے گا کہ میں تجھ سے بلند و بالا ہوں کہ نبی نے آسمانوں کی سیر کی. اللہ اپنے نبی کو زمین پر بھی سیر کرا دے. میرے رب نے فرمایا ہاں خطیبوں کے نکتے میں کہتا ہوں کہ اب میرا نبی مسجد حرام سے چلے گا مسجد اقصی تک چلے گا جائے گا. یہ زمین کی سیر ہوگی تاکہ آسمان کے اوپر فخر نہ کر سکے. پھر مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا جائے گا. یہ میرے نبی کی ابتدا بھی ہے اور میرے نبی کی انتہا قدر ہے. اندازہ لگائیے بعض روایت میں آتا ہے جب براق پر میرے آقا سوار ہوئے آنکھوں سے آنسو چلنے شروع ہو گئے. آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا ہاں جبریل ہے خوشی کا دن. میں تو آسمانوں پر جا رہا ہوں مجھے تو ناراض کر رہی ہے. میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کو بھی تو ناراض ملنا چاہیے. اب آقا پریشان نہ ہو آپ کی امت کو بھی ناراض مل جائے گی. اللہ نے امت کو ناراض کیسے نصیب فرمائی؟ الصلاۃ مراج المؤمن میرے نبی نے فرمایا نماز مومن کی مراج ہے. یہ سر سجدے میں رکھتا ہے اللہ کی قدموں تک پہنچ جاتا. حضور اٹھے براق چلی اور جب پہلا سفر کیا براق نے جب پہلا قدم جا کے رکھا وہ مدینہ منورہ یثرب جس کو پہلے کہتے تھے یہاں
घास था, दरख्त थे, आकर यहाँ उतरिए, ये आपकी हिजरत की जगह है, यहाँ आप हिजरत करके आना है। फिर आकर नीचे उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी। ये इशारा है जहाँ भी आप जाओगे सफर में एक मंजिल पूरी हो जाएगी, मामूज होकर वहां 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना। और तबलीगी जमात में जब जमात सफर करती है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में पहुंचती है, तो वहां जाकर जो पहला काम होता है, पहला काम ये होता है कि यहाँ 2 रकात नफल अदा कर लो, यहाँ पे तवाफ पढ़ लो। अल्लाह इस बस्ती को हमारे शर से महफूज फरमा और इस बस्ती के शर से हमें महफूज फरमा, हमारे खैर में इनका हिस्सा फरमा, इनके खैर में हमारा हिस्सा फरमा। जब तक अल्लाह हम यहाँ रहे, खैर व आफियत के साथ रहे, तेरे दीन का काम होता रहे, तेरे नबी की सुन्नत जिंदा होती रहे। यहाँ से परवार बढ़ी, हुजूर कोयतूर पर पहुंचे। कोयतूर पर पहुंचकर अर्ज किया गया, आका उतरे, यहाँ 2 रकात नफल पढ़िए। ये कौन सी जगह है? आका ये मूसा अलैहिस्सलाम पे ऊपर उतरने वाली दही की जगह कोयतूर है, यहाँ उतरिए। आका नीचे उतरे, जगह देखी, 2 रकात नमाज नफल अदा की, यहाँ से आगे चले। इशारा था कि अब जहां मूसा थे, मूसा पीछे रह गए, आका आपकी मंजिल मूसा से भी बहुत आगे। यहां एक अर्ज करो, लोगों ने इतराज उस वक्त भी किया था, बाद में लोग आज भी इतराज करते हैं कि आसमानों पर कैसे तशरीफ ले गया था, ये सफर कैसे किया। जब मेरे आका मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां मैंने नमाज पढ़ी। अगला मसला बाद में बयान करूंगा, पहले ये बात बता दो कैसे गए हम, कैसे बोले कि एक रात में आसमान को नबी किया, 7 आसमान क्रॉस कर गया, फिर मस्जिद अक्सा आया, मस्जिद अक्सा से फिर हरम में आया और रात अभी तक खत्म नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मसला समझाने के लिए अंदाज भी अजीब इख्तियार किया। कभी ऐसा होता है मेरा अल्लाह किसी चीज को साबित करता है, पहले निस्बत नबी की तरफ करता है, फिर अपनी तरफ करता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, वो जो आपने कुफार पर मट्टी फेंकी थी, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब, वो मट्टी आपने नहीं फेंकी थी, वो मट्टी तो हकीकत में तुम्हारे रब ने फेंकी थी। यहाँ निस्बत यूं है, पहले नबी की तरफ निस्बत, फिर अपनी तरफ निस्बत। लेकिन जब नबी को आसमानों पर महराज पर ले जाया गया, तो फिर रब ने ये नहीं कहा नबी आप जो महराज पर गए थे वो आपको ले जाने वाले हम हैं, नहीं, पहले रब ने यूं कहा सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जो रातों रात ले ली अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ निस्बत पहले अपनी तरफ की, कि जिसके दिल में ये शक पैदा हो कि नबी आसमानों पर कैसे गए हैं, ये मत सोचो नबी गए हैं, पहले ये सुनो सुब्हानल्लज़ी, ले जाने वाला कौन है? अल्लाह कहता है पाक है वो जात जो अपने नबी को रातों रात ले गई। अरे इतराज करने वालों, नबी पर इतराज मत करो, तो इतराज करोगे तो रब पर इतराज करोगे, रब पर इतराज बनता नहीं, इसलिए कि मेरा रब कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कि जब किसी काम के करने का इरादा करता है वो कहता है कुन हो जा, बस वो हो जाता है। ये कुन का लफ्ज़ भी इंसानियत को समझाने के लिए है, वरना अल्लाह इससे भी पहले सारे काम को पूरा कर देता। वक्त हो चुका, एक बात अर्ज करके चूंकि ये मौजूद आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर महराज पर गए और महराज कहाँ पे हुआ? आसमान पे, आसमान से भी ऊपर, सिदरतुल मुंतहा, उससे भी ऊपर, अर्श से भी ऊपर। आका वहां तक पहुंच गए जहां तक कोई और नबी नहीं पहुंचा, और वहां पहुंचकर भी अपनी उम्मत को नहीं बोली। इतनी बुलंदी पर जाकर उम्मत को नहीं बोली। अब बताओ, नबी वहां भी उम्मत को नहीं बोले, नबी ताइफ में उम्मत को नहीं बोले, नबी बीमारी में भी उम्मत को नहीं बोले, नबी सिहत में भी उम्मत को नहीं बोले,
تو آج اس امت کو بھی نبی سے وفات کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ بازار میں بڑی شکایات آ رہی، لین دین میں بڑی کمزوری ہے، قرض دیا جاتا ہے واپس نہیں دیا جاتا، 2 نمبر چیزیں 1 نمبر دکھا کر 2 نمبر بیچی جاتی ہے، اچھی چیزوں کو ناقص بنایا جاتا ہے، ناقص کو اچھا بنایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ صاف ستھری تجارت کرو، تھوڑا بھی کماؤ گے تو اللہ اس میں بہت برکت عطا کرتا ہے۔ حرام کی جتنی مرضی کماؤ گے وہ تھانے کچہریوں بیماریوں ہسپتالوں میں جائیں گے اور ٹینشن پر ٹینشن آئے گی۔ اس لیے جب ہمارے نبی نے ہمیں کسی جگہ نہیں بولا تو ہم بھی اپنے نبی کی سنت کو بھی کسی جگہ نہیں بھولیں گے۔ اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کے احیاء کے لیے، اپنی جانوں کو قربان اور قبول کرنے کے لیے ہم آج سے ارادہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہیں سے آگے چلیں۔